بین الاقوامی اخبار اور تجزیہ کار ایک اور خطے میں جنگ کے خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل ماضی میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بناتا رہا ہے، مگر اب پہلی بار اسرائیل نے یہ تسلیم کیا ہے، کارروائی کی ہے اور پھر کارروائی کر کے تسلیم کیا ہے کہ اس نے شام میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کے بعد ایرانی فورسز نے خبردار کیا ہے کہ وہ جواب دیں گے۔ بات صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں ہے، اور بھی بہت سے ممالک کا مفاد اس تنازع سے جڑا ہوا ہے، ان کی سرحدیں اس تنازع سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی سرحدوں کے اندر کارروائی اس تنازع سے جڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے کئی ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ یمن میں وہ حوثی باغیوں کی حمایت کر رہا ہے، عراق میں ایران کی حامی مسلح ملیشیا موجود ہے، جبکہ شام میں حکومتی فوج ہی ایران کے زیر اثر ہے۔ وہاں ایرانی گروپ قدس فورس اور حزب اللہ بھی فعال ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ پہلے ہی ایران کی حمایت سے سرگرم ہے۔ ساتھ ہی فلسطین میں ایران کے حامی گروپ بھی کام کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران نے اس کے پڑوسی ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا لیا ہے اور بنا کر مضبوط کر لیا ہے، اور اب وہاں گروپوں کو مسلح کر رہا ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ ایران سے عراق اور پھر وہاں سے شام اور پھر شام سے لبنان اسلحے کی منتقلی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے میزائل سمیت جدید اسلحہ شام پہنچا دیا ہے، اور شام کی سرحد کے قریب ایران کے حامی گروپس اسرائیل پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل الزام لگا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک اور پڑوسی ملک لبنان میں حزب اللہ بھی کوئی کارروائی کر سکتی ہے، اس لیے اسرائیل کو وہاں سے بھی خطرہ ہے۔ اس صورتحال میں 4 دن پہلے 18 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے 3 ممالک یعنی شام، لبنان اور عراق میں مختلف مقامات پر حملے کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام میں ہونے والے حملے میں ایران کے تربیت یافتہ فوجی مارے گئے۔ لبنان میں اسرائیلی ڈرون نے حزب اللہ کے دفتر کو نشانہ بنایا۔ بعد میں لبنانی فورسز نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر اسرائیلی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا، جبکہ عراق میں بھی ایران کے حامی کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ عراق میں اسرائیل کی پہلی کارروائی نہیں ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ 19 جولائی کو بھی عراق میں ایک کارروائی ہوئی تھی، اور یہ کارروائی بھی اسرائیل نے ہی کی تھی، مگر اس کارروائی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ کارروائیاں اسرائیل سے جوڑی گئیں، مگر اسرائیل نے انہیں بھی تسلیم نہیں کیا تھا، مگر اب پہلی بار تسلیم کیا ہے۔ شام میں ہونے والی کارروائی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے شام پر سینکڑوں حملے کیے۔ صرف 2017 سے اب تک 200 سے زائد حملے کیے گئے تاکہ ایران کو شام میں قدم جمانے سے روکا جا سکے، جو کہ اسرائیل کا دعویٰ تھا، مگر اسرائیل نے کبھی ان کارروائیوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے انکار کرتا رہا تھا۔ مگر ہفتے کو ہونے والی کارروائی کو اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا اور دعویٰ کیا کہ ایران اسرائیل کے خلاف تباہ کن حملہ کرنے والا تھا، اس لیے اس حملے سے پہلے ہی اسرائیل نے کارروائی کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے بیان جاری کیا کہ دمشق کے جنوب مشرق میں ایران کی قدس فورس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہو تو آپ جلدی سے اسے مار دیں۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایران کی فورس کے اہلکار شام کے سرحدی علاقے میں اسرائیلیوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے بڑا فیصلہ کیا، حملہ کرنے سے پہلے ہی انہیں نشانہ بنا دیا۔ جواب میں ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی نے کہا کہ یہ اسرائیلی حکومت کی آخری کوشش ثابت ہوگی۔ امریکہ نے شام میں اسرائیلی حملے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے، یعنی جو اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنا بیان دیا کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا، ہم پر حملہ ہونے والا تھا، امریکہ نے اس کو درست مانتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سیلف ڈیفنس کا اسرائیل کو حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملے پر لبنانی حکومت کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل شام اور لبنان میں ان کی نقل و حرکت کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کا بیان سنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ 2017 سے حزب اللہ کو میزائل بنانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، دباؤ بڑھاتا رہا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کچھ فضائی تصویریں بھی دکھائی تھیں اور دعویٰ کیا تھا کہ لبنان میں حزب اللہ نے میزائل کی تیاری کے لیے 3 فیکٹریاں قائم کی ہوئی ہیں۔ اسرائیل یہ الزامات لگاتا رہا مگر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب اسرائیل نے لبنان میں بھی کارروائی کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں سخت کشیدگی ہے اور تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ابھی ایران اور اسرائیل کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہو رہی، مگر کوئی بھی چھوٹا حملہ
बड़ी फौजी कार्रवाई में तब्दील हो सकता है। यानी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, मजीद ममालिक भी उसकी लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इराक में होने वाले हमले को सऊदी हुक्काम की हिमायत हासिल थी। इस हमले को शाम के इस इलाके से लॉन्च किया गया जहां अमेरिका के हामी कुर्द बागियों का कब्जा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया का दावा है कि बहरीन के वजीर खारजा ने इसराइली हमले की हिमायत की है और उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान ने अपनी फौज, लेबनानी जमात, इराकी मिलिशिया, यमन के हौसियों और दीगर के जरिए हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, इसलिए जिसने भी असलहे की सप्लाई को निशाना बनाया है उसे कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। ये तो सेल्फ डिफेंस है। बहरीन के वजीर खारजा के इस बयान की इराक की वजारत खारजा ने मजम्मत की और कहा कि इसराइल ने जिस यूनिट को निशाना बनाया उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी बहुत मदद की। बहरीन के हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि उसके इसराइल के साथ खुफिया राब्ते हैं और बहरीन ने इस हमले में इसराइल की मदद की थी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता माह इसराइल और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका में एक मुलाकात हुई थी। मामला अहम है जिसके खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि 19 जुलाई को होने वाले इसराइली हमले में इराक में ईरानी काफिले को निशाना बनाया गया था, जो मुबैना तौर पर जदीद हथियार शाम पहुंचा रहा था। ये इल्ज़ाम है। ये इसराइल की इराक में 1981 के बाद पहली फ़िज़ाई कार्रवाई है। इसराइल ने 1981 में बगदाद के करीब फ़िज़ाई कार्रवाई करके इराकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया था। 7 जून 81 को इसराइली तैयारों ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से 17 किलोमीटर दूर एक ज़ेर तामीर इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 10 इराकी फौजी और एक फ्रांसीसी शहरी मारा गया था। अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत की थी और फिर उसने इसराइल पर F-16 तैयारी की फराहमी भी रोक दी थी। इब्तिदा में इसराइली हुकाम ने यह तय किया था कि वो इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, मगर इसराइल में इंतखाबात होने वाले थे, इसलिए इसराइली हुकूमत ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उसने इराक की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया था। 1981 में जब इसराइल ने इराक की तनसीबात पर हमला किया था तो उस वक्त इसराइल में इंतखाबात करीब थे। अब इसराइल ने इराक में कार्रवाई की है तो भी इसराइल में आइंदा माह दोबारा से इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। इसलिए तासुर भी है कि वो खुद पर लगे इल्ज़ामात से तवज्जो हटाने के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का सहारा ले रहे हैं। आम बात यह है कि 1981 में इराकी तनसीबात पर इसराइली हमले से 1 साल पहले इराक और ईरान जंग के आखिर में 30 सितंबर 1980 को ईरान ने भी इराक पर हमला किया था और उसी मकाम को निशाना बनाया था और उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान ने इराक के एटमी प्लांट को तबाह कर दिया। फिर 1 साल बाद इसराइल ने अचानक इराक पर हमला कर दिया और अब तकरीबन 38 साल बाद एक बार फिर से इसराइल ने इराक में कोई कार्रवाई की है, मगर इस बार ईरान इराक के साथ है। अमरीकी तज्ज़ियाकार इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ये कशीदगी जंग की तरफ बढ़ सकती है।